كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ کیا وہ لوگ اونٹ کو دیکھتے نہیں کہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے قائم کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ سامعین، آج ہماری سورہ الغاشیہ کی آیہ مبارکہ نمبر 20 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ ہماری پوری جو گفتگو ہے آیہ مبارکہ نمبر 16 تک، کل جہاں تک ہم نے تفسیر مکمل کی، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اہل محشر کے 2 گروہوں اور 2 گروپوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اہل جنت کہلاتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اہل جہنم کہلاتا ہے۔ پھر ان دونوں کی حیثیت اور ان کے ساتھ کیا کیا دوزخیوں کی رسوائی کا ذکر کیا اللہ نے پہلے تفصیل سے، پھر اس کے بعد اہل جنت کے انعامات کا ذکر کیا اور ان کی شان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ان مکہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اس کی مخلوقات ہیں، اس مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا ذکر کیا پہلے آغاز میں، اور پھر اس کے بعد دوسری کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد تیسری کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد چوتھی کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے جب ان تمام کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور یہ اپنی پیدائش میں اپنی مثال آپ اکیلے ہیں، تو ظاہر ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہ بھی تو اکیلا اور وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ان کی مثل کوئی اور ایسی چیز ہوتی تو پھر شاید پیدا کرنے والے بھی 2 ہو جاتے۔ جب مخلوق میں وہ اپنی پیدائش میں اپنی مثال آپ اور اکیلے ہیں، تو ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ تو ان سے اور زیادہ اکیلا وحدہ لا شریک ہوگا۔ اب ارشاد فرمایا گیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ، اس میں اولاً تو اس کا جو مراد ہے وہ کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو ایمان والے ہیں ان کو بھی اس بارے میں حکم ہے کہ وہ بھی غور کریں اس میں۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا۔ اب اللہ کی توحید کا اونٹ کی پیدائش کے ساتھ کیا تعلق، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ بات تو چل رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی توحید کو مانا جائے، تو یہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اب ظاہر ہے، یاد رکھیے، کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی تہذیب، اس کا طرز معاشرت، اس کی ثقافت اور اس کا رہن سہن اور اس کا حدود اربع، اس کو نکال کر اور الگ ہو کر اسلام کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسلام پہ عمل کیا جا سکتا، اور نہ اسلام کی تشریحات کی جا سکتی۔ کسی بھی معاشرے کا طرز معاشرت وہاں کے دین یا اس سے پہلے جتنے مذاہب تھے اس کے ساتھ تعلق اور ریلیونٹ کیے بغیر آپ کسی معاشرے میں آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ 10-11 یا 12 دن پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک شخص کی اصلاح کیا کہلاتی ہے اور ایک معاشرے کی اصلاح کیا کہلاتی ہے، ایک گھر اور خاندان کی اصلاح کیا کہلاتی ہے،
اور عمومی طور پر ایک ریاست کی اصلاح جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے۔ تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ایک شخص کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اسے تہذیب نفس کہا جاتا ہے اصول تفسیر میں۔ اگر ایک خاندان کی اصلاح کرنی ہے، قبیلے کی، تو اسے تدبیر منزل کہا جاتا ہے، اور اگر آپ نے پورے معاشرے اور پوری ریاست کی آپ نے تربیت کرنی ہے تو اسے سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سیاست مدنیہ کیا ہے؟ یہ آپ کا پورا طرز معاشرت ہے، یہ آپ کی پوری سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی کو سٹڈی کیے بغیر، اس کے حالات کو دیکھے بغیر، اس کے معاملات کو دیکھے بغیر آپ لوگوں کو دین بھی نہیں سمجھا سکتے۔ یہ اسلام کی بلندی کا ایک مقام ہے۔ اب چونکہ جن سے بات ہو رہی تھی، جو مخاطب تھے اللہ کے، وہ کون تھے؟ وہ اہل عرب تھے۔ اب اہل عرب میں جو وہاں کی سب سے بڑی سواری ہے، جو شاندار سواری ہے وہاں کی، وہ کیا ہے؟ وہ اونٹ ہے۔ اب جانوروں میں ظاہر ہے 4-5 چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کچھ وہ جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کچھ وہ جانور ہیں جن کا دودھ پیا جاتا ہے، کچھ وہ جانور ہیں جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، مال برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ وہ جانور ہیں جن پر سواری کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بعض لوگوں نے کہا جی مال برداری اور سواری تو ایک چیز ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ مال برداری الگ ہے، گدھا ہے مال برداری کے لیے بہت اچھی چیز ہے، بڑا اچھا جانور ہے سامان اٹھانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، لیکن سواری کے لیے تو نہیں ہے۔ کبھی کسی نے گدھا بھی سواری کے لیے رکھا؟ نہیں رکھا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ اب چوتھی چیز ہو گئی مال برداری، سواری کے لیے۔ اور 5ویں چیز جو ہے جانور میں، وہ انسان اس لیے رکھتا ہے شوق کے طور پر کہ وہ خوبصورت بہت ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، انسان شوقیہ اس کو رکھتا ہے۔ اب یہ 5 خوبیاں بنیادی ہیں جو کسی جانور میں کسی بھی حوالہ سے الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ کسی کو انسان گوشت کے لیے رکھتا ہے، اس کا گوشت بہت اچھا ہے، زیادہ ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، کسی کا بندہ دودھ کے لیے رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کسی کو سواری کے لیے، کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے، اور کسی کو گھر میں اس لیے کہ شوقیہ طور پر خوبصورت بڑا ہے۔ اب اگر آپ اونٹ پہ غور کریں تو یہ 5 کی 5 چیزیں اللہ نے ایک ہی جانور میں رکھ دی۔ اونٹ یہ واحد جانور ہے، اونٹ یہ واحد جانور ہے۔ یہ خوبیاں گھوڑے میں بھی نہیں ہیں جو اللہ نے یہ اونٹ میں رکھی ہے، یہ گھوڑے میں بھی نہیں ہے، حالانکہ شاہ سوار ہے۔ گھوڑے پر آپ سامان اور بوجھ برداری کے لیے آپ گھوڑے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک وقت کے بعد اس کا دودھ پینا بھی ناجائز کر دیا گیا، اس کا کھانا بھی ناجائز اور منع کر دیا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، سواری کے لیے کمال جانور ہے، بہترین جانور ہے، زبردست ہے، حسن و جمال کے لیے، شوق کے لیے کمال جانور ہے، لیکن دودھ پینا بھی اس سے نکل گیا، گوشت کھانا بھی نکل گیا، اور مال برداری کہ جناب اس پہ بڑا بڑا وزن لاد کے لے جاؤ، نہیں، اس کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اونٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ نے یہ ساری خوبیاں رکھ دی، ساری خوبیاں، اس پہ سواری بھی کرو، سبحان اللہ، بہترین سواری ہے، شاندار سواری۔ سب سے بڑھ کے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہت سارے زیادہ سفر میں جس سواری کو استعمال کیا ہے وہ اونٹ ہے۔ آپ کی اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ، آپ اس پہ سواری فرماتے تھے موسٹلی۔ اسی پر بوجھ برداری بھی ہوتی تھی، سفر ہوتے تھے، غزوات ہوتے تھے، تبلیغ کے سفر ہوتے تھے، اسی پر سارا سامان بھی لاد لیتے تھے اور اوپر پھر سواری بھی کر لیتے تھے۔ یہی جانور ہے جس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ گوشت اس جانور کے اندر ہے کھانے والے جانوروں میں۔ یہی وہ جانور ہے جس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ کمال کا دودھ ہے، اور دنیا آج عاجز آئی کہ جناب شوگر کا علاج کوئی نہیں، اللہ نے اس کا علاج اونٹنی کے دودھ میں رکھ دیا، آج میڈیکل ثابت کر رہا ہے۔ اب یہ ساری خوبیاں جب اس میں رکھی گئی، اور گھر شوق کے لیے
جنوبی پنجاب میں آپ کبھی جائیں، لوگوں نے جو وہاں کے وڈیرے ہیں انہوں نے شوق کے طور پر حسن و جمال کے لیے گھر کے اور اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے اونٹوں کو بطور شوق پالتے ہیں، صحراؤں میں ریگستانوں میں پالتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا غور کرو، ایک جانور میں اتنی ساری خوبیاں، اتنی ساری طاقت قوت، ایک جانور ہے، اور پھر اونٹ کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ یہ وہ واحد جانور ہے جو کئی کئی دن بغیر کھائے اور پیے یہ سفر کر سکتا ہے صحراؤں۔ واحد جانور ایک دفعہ کھاتا ہے، پیتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور یہاں تک اس کی وہ جو کوہان ہے، وہ جو چربی سے بھری ہوئی ہے، جب کھانا پینا اس کو نہ ملے تو اللہ کا نظام دیکھیے، اس چربی میں سے یہ خوراک استعمال کرتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا شاہکار ہے۔ اس میں بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ تفسیر میں اور بہت ساری باتیں لکھی گئی، اینیمل سائنسز میں اس پہ لوگوں نے اب تحقیق بھی بڑی کر لی، لیکن یہ اتنی باتیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا اے اہل عرب، اس اونٹ کو ہی غور سے دیکھ لو اور اس پہ ہی توجہ کر لو، اسی سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہے اور اس کو بنانے والا وحدہ لا شریک، جس کی مخلوق میں اتنی طاقت اور قوت ہے تو اس کے خالق کی قوت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری مخلوق کا ذکر کیا، تخلیق کا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو اللہ نے کیسے بلند کر دیا۔ آسمان کی بلندیوں کو دنیا آج تک نہیں چھو سکی، بہت تجربات ہوئے، بہت جناب بھیجے گئے یہاں پہ جہاز اور جناب پتہ نہیں کیا کیا نظام بنائے گئے، لیکن آسمان کی بلندیوں تک نہیں کوئی پہنچ سکا۔ آسمان کو، یہ پہلا آسمان جو ہے جنہیں آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اس تک رسائی کسی کی نہیں ہے، تو ساتویں آسمان تک کون پہنچے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا غور کرو، اتنی بلند ترین چھت ہے اور پھر چھت بھی ایسی ہے کہ بغیر ستون کے کھڑی ہے۔ اتنی بڑی چھت کائنات میں نہیں ہے۔ یہاں سے چھوٹی سی آپ نے کوئی چھت ڈالنی ہو تو اس سے پہلے اس کے لیے پلر لگائے جاتے ہیں، ستون لگائے جاتے ہیں، دیوار بنائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد چھت ڈالنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہوا اور فضا میں آپ چھت ڈال لیں؟ کبھی سنا، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کا تانتا بانتا کسی نیچے ایسے سہارے سے ضرور جڑا ہوتا ہے جس نے اس کو قابو کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی چھت جو ہے، یہ کس نے بغیر، قرآن میں ہے نا، بغیر عمد ترونہا، بغیر چھت کے تم جسے دیکھتے ہو قائم کیا ہے۔ یہ قائم کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو؟ اسی آسمان کو دیکھو، تم ایک ہلکی سی چھوٹی سی چھت تو قائم کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اتنی بڑی چھت جو ہے جس کا نہ مشرق کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ شمال کا پتہ ہے، نہ جنوب کا پتہ ہے، نہ بلندیوں کا اس حد تک کسی کو اندازہ ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے۔ تو تم بتاؤ، یہ جس نے قائم کیا ہے وہ اکیلا وحدہ لا شریک۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تیسری چیز کا ذکر کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ ظاہر ہے عرب میں پہاڑ بھی بہت زیادہ ہیں، ایک لامتناہی سلسلہ ہے پہاڑوں کا، وہاں پہ چھوٹی پہاڑیاں، بڑی پہاڑیاں، اس سے بڑی پہاڑیاں، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی مزاج کا، کوئی کسی مزاج کا۔ یہ ساری چیزیں وہاں اہل عرب میں موجود ہیں، حرم میں بھی ہیں، ظاہر دائیں بائیں وادیوں میں بھی ہیں۔ فرمایا
وہ کبھی ان پہاڑوں کو بھی دیکھ لو، ان پہاڑوں کو قائم کرنے والا کون ہے؟ کبھی پہاڑ ایسے تو نہیں ہوا اتنے بلند اچانک ایسے ٹوٹے دائیں ایسے ہو جائے، نہیں، ہوائیں بھی آئیں، طوفان بھی آئے، آندھی بھی آئے، سب کچھ آئے، یہ قائم اور دائم کھڑے، مضبوط کھڑے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ ہیں کہ بڑی بڑی مشینریاں ان کو بڑی مشکل سے کاٹتی ہیں۔ اس مضبوطی کے ساتھ کس چیز نے اتنی نرم زمین کے اندر اس مضبوط چیز کو کھڑا اور قائم کیا؟ وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اب اس سے اللہ نے ہر کیٹیگری کا ذکر کیا، جس کی تخلیق اتنی مضبوط اور سالڈ ہے، وہ خود ذات کتنی مضبوط اور قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ اس پہ غور کرو۔ آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تم جس زمین پر چلتے ہو اے اہل عرب، اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، اور اے مسلمانوں، غور کرو اس زمین پر، اس پوری روئے زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ پانی کے اوپر یہ اس پوری زمین کو بچھانے والا ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اس زمین کو بچھا کر اس میں سے کیسے اس نے نفع کے لیے چیزوں کو پیدا کیا، ہر قسم کے اس نے باغات پیدا کر دیے، ہر قسم کے اس نے اناج پیدا کر دیے، ہر قسم کی اس نے یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر دی، حتیٰ کہ جو تم لباس پہنتے ہو اس لباس کو بھی اللہ نے زمین سے پیدا کیا۔ یہ لباس جو آپ نے اور میں نے پہن رکھا ہے یہ بھی زمین سے، روئی اس نے پیدا کی، کپاس اس نے پیدا کی، اس میں سے پھر کیا ہوا؟ سوت بنایا گیا، اس میں سے پھر آگے کپڑا تیار کیا گیا، اسی میں سے تمہارے گرمی اور سردی کے لباس تیار کیے گئے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ کس سے بنایا گیا؟ زمین سے بنایا گیا۔ فرمایا یہ جو تم اپنے اپنے مکانات میں رہتے ہو، یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، منزل تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری کس سے بنائی گئی؟ زمین سے بنائی گئی۔ یہ پتھر کس سے بنتا ہے؟ یہ سیمنٹ کس سے بنتا ہے؟ یہ بجری کا تعلق کس سے ہے؟ یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ زمین سے نکلا ہے۔ جی، نیچے بھی سب زمین ہے، تعلق ہے۔ اب یہ دیکھیے کمال نہیں ہے؟ یہ ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے انسان۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں دعوت فکر دی ہے، بار بار ہمیں اس طرف غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ذکر سے فکر زیادہ افضل ہے۔ اب یہاں مشرکین کو ذکر کی بات تو نہیں بتائی جا سکتی۔ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ اسے کہیں اللہ کا ذکر کرو تو وہ کہے گا کیا میں اللہ کو نہیں مانتا، تم ذکر کی کس کی بات کرتے؟ ذکر کی بات تو اس کو سناؤ گے نا جو مان چکا ہے کسی مذکور کو۔ اب جس نے مانا ہی نہیں ہے اسے آپ کیا کہیں گے ذکر؟ ایک قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ سے کہیں یار قرآن پڑھو، وہ کہے گا پاگل ہو، یہ کیا تمہارے لیے تو حجت ہوگی، میرے لیے تو نہیں ہے۔ تو پہلے کسی کو لانا ہے نا جی اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، تو کیسے لائیں گے؟ اس کے لیے ایک ہی چیز ہوگی جو اس کا مشاہدہ ہے، جو اس کی عقل کے حوالے سے کوئی تخلیق ہوگی، بات ہوگی۔ اب اللہ نے فرمایا جب تم نے مشرک سے بات کرنی ہے، کافر سے بات کرنی ہے، تو وہاں وہ جس علاقے میں رہتا ہے، یہ تو مثال دی نا کہ عرب میں یہ چیزیں تھیں تو انہیں اس کا ذکر کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب جہاں کسی اور جگہ پہ آؤ گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاقے میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ یہ بات نہیں کرو گے۔ اب امریکن ایک کافر ہے، آپ اس کو سمجھانے کے لیے یہ اونٹ والی مثال تو نہیں سمجھائیں گے، آپ اسے کہیں گے ذرا یہ اپنی تحقیق میں یہ جہاز کو دیکھنا، ذرا یہ تھنڈرس ایروپلین کو ذرا دیکھو، ان کی جلدی اور سرعت کو دیکھو، یہ جو تم نے ایٹم بم بنایا ہے نا، اس ایٹم بم کو دیکھو، اور پھر ان ابابیل والی باتوں کی طرف سے لے کے جاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق براہ راست انسانی عقل و شعور سے ہے۔ اس عقل و شعور کے ساتھ آپ اس سے بات کریں گے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی بھی علاقے کی ثقافت، معاشرت اور تہذیب اس کے بغیر
آپ اس سے الگ ہو کر آپ دین کی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہی دین کا درہ امتیاز ہے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں، ہمارا دین ہے جس نے انسان کے ہر پہلو پر تفصیلی گفتگو کی۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ اب پھر ہمیں حکم ہو رہا ہے کسی اس بات کی طرف، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔